فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. سورہ القتال، جس سورت کا دوسرا نام سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العالمین نے قبولیت اعمال کے لیے اپنے دین میں جو شرائط نازل فرمائی ہیں کہ کسی انسان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول کب ہوتا ہے، قبولیت کی ان شرائط میں ایک بنیادی شرط کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کیا ہے. مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑ کر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر اگر تم عمل کرو گے تو وہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائے گا. اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں معلوم ہوا بنیادی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، طریقے سے، صحیح احادیث سے اس عمل کا، اس عبادت کا ثبوت لازم. جو عبادت ہم دین میں کر رہے ہیں، دین سمجھ کے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیکی سمجھتے ہوئے ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ایک خاص عمل ہم اپناتے ہیں کہ دین میں یہ نیکی ہے، اس کے لیے جہاں باقی شرائط ہے، ان باقی شرائط میں بنیادی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس عمل کے لیے عبادت کا ہونا ثابت ہو، یہ لازمی شرط ہے. باقی جو بنیادی شرائط ہیں وہ انسان کا اسلام صحیح ہو، یعنی عقیدہ توحید. مشرک کا عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اسلام سے پہلے اگر کافر ہے، وہ انسانیت کی خدمت کے نام پہ اگر نیکیاں کرتا بھی رہے، اللہ کے ہاں نیکیوں کا کھاتا نہیں کھلتا جب تک اسلام میں نہ آئے. اور پھر صحیح اسلام کی بنیادی تعریف اللہ رب العالمین کی توحید، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. مشرک کا عمل بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر اپنے تمام ان انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جن انبیاء کا نام، ان کے مختلف قصے، ان کی قوم کا ذکر قرآن کے اندر مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے. سورہ انعام میں یکجا ذکر فرمایا، سب کا ایک ساتھ. پھر فرمایا وَلَوْ أَسْرَفُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. میرے یہ انبیاء بھی اگر بالفرض و محال ان سے شرک سرزد ہو جاتا، ان کی ساری عبادات میں ضائع کر دیتے. شرک ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا عمل قبول تو نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے علاوہ پہلے بھی کوئی عمل کیے ہوتے ہیں، جب شرک سرزد ہو جائے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں. بنیادی شرط. اور دوسری شرط یہی ہے جو آپ نے سنی ہمارے خطبے کی تمہید میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عبادت کا ثبوت لازم ہے. فرمایا نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی معروف حدیث ما من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم عن النار الا وقد بینت لکم. فرمایا ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ کی جنت کے قریب لے جائے اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب لے جا سکتی ہے، میں نے تمام چیزیں واضح کر دی. نیکی کیا ہے وہ بھی تمہیں بتا دیا، گناہ کیا ہے میں نے پورا دین تمہیں بتا دیا. تیسری شرط، اس عمل میں ریاکاری نہ ہو، وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، اچھا سمجھیں، یا عمل کر کے دنیاوی فوائد مطلوب ہوں کہ دنیا میں کچھ چیزیں مطلوب ہوں وہ مجھے مل جائیں. ریاکاری نہ، صرف اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے وہ عمل کیا جائے. یہ تین بنیادی شرائط ہیں.
اس کے علاوہ جو ضمنی شرائط جو انہی کے اندر آ جاتی ہیں، 2 شرائط اور ہیں بنیادی شرائط کے بعد ان شرائط کو علماء نے ضمنی شرائط قرار دیا ہے کہ انسان حرام سے گریز کرنے والا، پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ ہے ایسے آدمی کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ضمناً اس لیے کہ باقی تینوں شرائط پوری ہو گئی، بظاہر عمل اس کا درست ہے، لیکن حرام کھانے کی وجہ سے اللہ پھر اس کا عمل ضائع کر دے گا۔ اور دوسری ضمنی شرائط جس کا تعلق ریاکاری کے ساتھ ہی ہے، جب بھی انسان عمل کرے اس میں نیت رکھے اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ ہر عمل چاہے چھوٹا عمل ہو بڑا ہو، فرائض ادا کرے نمازوں کی صورت میں، حج کا فریضہ ادا کرے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، فرائض، نیت یہ رکھے اللہ مجھے اس کا اجر دے گا، یہ لازم۔ چاہے نفلی عبادات، نمازیں ہوں، نفلی صدقات ہوں، عام اخلاق اور آداب جن کو اسلام نے نیکی قرار دیا ہے، مسلمان بھائی سے ملاقات ہو سلام کرے، تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹائے، نیت یہ رکھے اللہ مجھے اس کا اجر دے گا۔ ہم تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہے ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ملنے والے اجر کی امید رکھیں، اس میں لالچ رکھیں، یہ اسلام ہے، یہ دین۔ ہر چھوٹا سا عمل، حتیٰ کہ مسجد سے اگر تنکا اٹھا کے باہر پھینکتا ہے، وہاں نیت یہ رکھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ میرا عمل قبول ہو، اللہ مجھے اس کا بھی اجر دے۔ یہ 5 شرائط اعمال کی قبولیت کی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے اوپر یہ معاملہ فرض کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت اور پیروی قرار دی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے محبوب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ در حقیقت میری اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی دین امت کو دیا ہے جو دین اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل امین کے ذریعے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ ہر نیا معاملہ، ہر نئی چیز، عمل جو انسان اپنی طرف سے بنا لیتا ہے جو دین میں ثابت نہ ہو، بظاہر اس کے کرنے میں خواہ کتنی مشقت ہو، بھلے کتنا ہی پیسہ وہ خرچ کرے اور اس کی نیت میں اخلاص بھی ہو، لیکن اگر یہ شرائط نہیں ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہے، بھلے کتنی مشقت ہو۔ اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ ابو اسرائیل نامی ایک شخص، حجۃ الوداع کا یہ واقعہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کئی مقامات پر اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ کے جب قریب پہنچے، دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، دیکھ کر آؤ کیا ہوا ہے۔ اس نے آ کے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک آدمی ہے ابو اسرائیل اس کی کنیت ہے، اس نے نظر مانی تھی گھر سے یہاں تک حرم تک وہ پیدل چلے گا، سوار نہیں ہوگا، روزہ رکھے گا، اور سایہ دار درخت اور دیوار کوئی چیز استعمال نہیں کرے گا، رات کے علاوہ دن میں دھوپ میں ہی رہے گا، یہ اس کی نظر۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، کتنی مشقت اس نے اٹھائی، لوگ جمع کیوں تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا، لوگ جمع ہو گئے تھے اس لیے اب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا جس میں عبادات بھی ہماری طاقت کے مطابق اللہ رب العالمین نے رکھی۔ ظاہر اپنی طرف سے جو لوگ عبادت کے نام پہ معاملات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مشقت میں ہی ڈالتے ہیں، جس طرح اس آدمی نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان اللہ لغنی عن تعذیب ھذا نفسہ، اس نے اپنے آپ کو جتنی مشقت میں ڈالا ہے اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ کس قدر واضح الفاظ، کتنی مشقت اس نے اٹھائی، بے ہوش ہو گیا ہے، پیدل آ رہا ہے، سوار بھی نہیں ہو رہا،
سایہ چیز استعمال نہیں کر رہا دھوپ میں، اب حالت یہ ہے کہ بے ہوش ہے، اور میں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں چھوٹا سا عمل جو شریعت کے مطابق ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہو، وہ شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل لے آؤ، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اسی چیز کو انسان سمجھے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے کہو روزے کی نیت پوری کرے۔ ہمارے دین میں روزے کی نظر، ایک آدمی نظر مانتا ہے میں روزے رکھوں گا، وہ عبادت ہے، نفلی روزے عبادت، لیکن پیدل چلنا، سایہ دار چیز استعمال نہ کرنا، یہ ہمارے دین میں عبادت نہیں۔ اسے کہو کہ یہ سوار بھی ہو اور سایہ دار درخت یا دیوار یا کسی چیز کی اوٹ لے کر بیٹھ بھی جائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد حجۃ الوداع میں ایک خاتون آتی ہے، وہ اپنی بہن کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس نے نیت مانی، نظر مانی ہے کہ پورے حج میں وہ کسی سے بات نہیں کرے گی، گویا کہ خاموشی کا روزہ اس نے رکھ دیا جب تک حج سے فارغ نہ ہو جائے، 10 تاریخ احرام کی پابندیوں سے جب تک فارغ نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا ہمارے دین میں چپ کا روزہ نہیں، سابقہ شریعتوں میں اس کا ثبوت ملتا ہے، میری شریعت میں نہیں کہ کوئی آدمی چپ کا ہی روزہ رکھے، منع کر دیا۔ مکے کے مشرکین کی گمراہی کے بے شمار اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہم دیکھیں ہیں، وہ یہی ہے انہوں نے دین اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا، دین ابراہیمی کو مسخ کر دیا۔ اب دین کے نام پہ جو انہوں نے معاملات ایجاد کیے اپنی طرف سے، وہ ان کی گمراہی اور ان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ بے شمار سے معاملات موجود ہیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصود جو آپ سن رہے تمہید میں، ہمارے آج کے اس خطبے میں، ہمارے مسلمانوں میں بھی جو اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ یہاں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ عبادات کے نام پہ انہوں نے کئی ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، بدعات، خرافات بے شمار ہمارے سامنے موجود ہیں آج کے اس زمانے میں۔ یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کے اس مہینے کے متعلق کئی ایسے نظریات ہمارے مسلمانوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان چیزوں کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ یہی اصول جو آپ نے سنے، ان اصول کی روشنی میں یہ عبادت نہیں، خام خواہ کی مشقتیں ہیں، لوگوں کا وقت ضیاع کرنا، ان کا پیسہ ضیاع کرنا اور ان کی توانائیوں کو ضائع کرنے کے مترادف۔ اللہ کے یہاں ایسی خرافات کا اجر و ثواب نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ کئی چیزیں جو انہیں خود ساختہ گھڑ لی، جو بت وہ پوجتے تھے بزرگوں کے ہی بت تھے، اپنی طرف سے ان کے نام رکھ دیے تھے، ان بتوں کے نام، حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے۔ نیک لوگ جو فوت ہو چکے ان کے نام کے جو بت تھے، شرک کی ابتدا قوم نوح میں ہوئی تھی اور وہی بت سلسلہ عرب میں بھی پہنچا، مکے کے عرب میں، وہاں ہر ایک بت مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ان کی حاجت روائی کے لیے۔ یہ فلاں بزرگ ہے، یہ تمہاری اس طرح کی مشکل ہے، یہ بیماری سے شفا دیتا ہے، فلاں بزرگ بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، فلاں بزرگ جو رزق کے حوالے سے پریشان ہے وہ رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے۔ اس طرح نظریات گھڑ دی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ النجم میں ان سے کیا سوال کیا، جو سوال آج ہم سے بھی ہے، ہمارے مسلمانوں نے بھی تو فوت شدگان جو بزرگان دین اللہ کے نیک بندے جو عبادات کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے، ان کے پیچھے جو خرافات، شرک اور بدعات گھڑ لی گئی، ان کی طرف جو معاملات منسوب کیے گئے، ان کی کیا حقیقت؟ انہوں نے بھی بزرگوں کے نام اللہ کے نام رکھ دیے، حاجت روائی والے نام، غوث اعظم، اللہ کا نام ایک بزرگ پہ رکھ دیا۔ غریب نواز، غریبوں کو نواز نواز کے امیر بنانے والا، مشکل کشا،
مشکلات سے نکالنے والا، داتا ہر وقت دینے والا، گنج بخش خزانے عطا کرنے والا، یعنی خزانوں کا مالک، یہ سب اللہ کی صفات ہیں، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ یہ شرک مشرکوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی شرک تھا، یہی چیز تھی۔ اپنی طرف سے فوت شدگان کے اوپر لوگوں نے نام رکھ دیے تھے۔ پڑھیے سورہ یوسف علیہ السلام کی جو جیل میں تبلیغ ہوئی قیدیوں کو، ان میں بھی یہی الفاظ تھے۔ مکے کے مشرکین کو کے لیے اللہ رب العالمین نے جو قرآن اتارا، اس قرآن میں بھی یہی چیز ہے۔ اور اسی طرح قوم نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے، سیدنا صالح علیہ السلام، سیدنا شعیب علیہ السلام، اس قوم میں بھی یہی شرک موجود تھا۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ جو نام تم نے اللہ کے رکھ دیے ہیں بزرگان دین پر، فوت شدگان پر، تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھے، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین میں یہ نام نہیں رکھے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، تمہارے پاس کی کوئی دلیل نہیں، خود ساختہ دی۔ یہی سوال اہل توحید ہمارے مسلمان بھائیوں سے کرتے جو شرک اور قبر پرستی کے مرض میں مبتلا ہے، اتنی بڑی بیماری میں، شرک جیسے بڑے قبیح عمل میں گرفتار ہے، ایسا عمل جو کرتے ہوا انسان مر جائے، توبہ نہ کر سکے، ہمیشہ کے لیے جہنم واجب ہے، اور جنت کی خوشبو بھی ایسے بدبخت پر حرام۔ یہ سوال کرتے ہیں، اگر کسی بزرگ کا نام غوث اعظم تم نے رکھا ہے، تمہارا عقیدہ ہے، غوث اعظم کے علاوہ کو نہیں پکارتے ہو، کسی کا غریب نواز، کسی کا داتا یا گنج بخش، آسان سی بات ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، میری امت میں ایسے ایسے بزرگ آئیں گے، ایسے ایسے بڑے نیک اولیاء آئیں گے، قطب آئیں گے، ابدال آئیں گے، ولی اللہ آئیں گے، ان میں سے کسی کا نام غوث اعظم ہوگا، کسی کا نام گنج بخش ہوگا، داتا ہوگا، مشکل کشا ہوگا، غریب نواز ہوگا۔ ہم انتظار میں ہیں، اصلاح کرتے ہیں دونوں مل کر ایک دوسرے کی، کہ اگر ہے کوئی ثبوت تو لائیں، مگر نہ اگر خود رکھ لیے تو توبہ کر لیجیے۔ پوچھیں اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، یا مسجد کے امام سے، ہم ان کو یہ نام پکارتے ہیں، کہاں ہے اس کی دلیل؟ دلیل کے بغیر خود ہی دین بنا لیا۔ یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ دین جب انسان خود بناتا ہے تو گمراہ ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں پورا بنایا مکمل دین دے دیا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے دین نازل ہوا، اس دین کی تم نے پیروی کرنی، یہ حکم ہے ہمارے لیے۔ مکمل دین ہمیں ملا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، دین بنانے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ جو جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے۔ مکے کے مشرکین نے اپنی طرف سے پھر بتوں کے نام پہ، ان بزرگوں فوت شدگان کے نام پہ جانور بھی چھوڑ دیے تھے۔ ان جانوروں پر کوئی سواری نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ ذبح ہوں گے ان کا گوشت صرف وہی مجاور ہی کھائیں گے۔ کچھ جانوروں کا گوشت ان نے کہا کہ عورتوں پر حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، سورہ انعام پڑھی، اپنی طرف سے نام رکھ دیے، اللہ رب العالمین نے ان کا رد کر دیا۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا صَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرمایا اللہ نے اپنے دین میں نہ کوئی اس حام جانور رکھا ہے، نہ وسیلہ، نہ صائبہ، یہ نام تم نے خود رکھ لیے جانور، اللہ نے یہ دین نہیں اتارا۔ کفار اللہ پہ افترا باندھ رہے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، ان کو عقل نہیں۔ مکے کے مشرکین جب حج کر کے آتے، حج میں کتنی خرافت اپنی طرف سے نکالنا، جو صرف قریشی ہوتے تھے انہیں اجازت تھی، انہی کا حق تھا کہ وہ مکمل لباس میں، احرام کی چادروں میں وہ طواف کرتے، باقی غیر قریشی عرب کوئی بھی آ جائے وہ بغیر کپڑوں کے طواف کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اتنی خرافات، خود اپنا دین بنا لیا۔ اللہ کے نازل کردہ دین کو چھوڑو گے، اپنی طرف سے خود ساختہ دین بناؤ گے،
تو پھر نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے آئیں۔ انہوں نے بھی ایسی خرافات نکالی ہوئی تھی۔ حج سے پھر واپس آتے تو گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کے پھر آتے، وہ کہتے سامنے والے دروازے سے نہیں آئیں گے، میری زندگی اب بدل چکی ہے، میری زندگی اب بدل چکی ہے، گھر کے پچھلے دروازے سے آیا ہوں، میں بدل چکا ہوں۔ دین نازل ہوا، اللہ رب العالمین نے ان کی اصلاح فرمائی، اس معاملے کی بھی اصلاح فرمائی۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار پھلانگ کے داخل ہو جاؤ، نیکی وہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نازل کردہ دین کے حساب سے ڈھل جاؤ، تمہاری عبادات اور تمہارے معاملات، صدقات، خیرات سب اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق۔ یہ نیکی نہیں ہے اپنی طرف سے تم نے ایک طریقہ نیا بنایا اور اس کو دین بنا دیا۔ یہی تو اختلاف ہے، یہی تو گمراہی کی وجہ ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کتنا تنگ کیا، کتنا پریشان کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے کلمہ نازل فرمایا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے یہ کلمہ نازل فرمایا، حِطَّہ کا لفظ کہو اور دروازے سے عاجزی کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ آگے جس قوم کی طرف تم جا رہے ہو نئے علاقے میں، وہاں کا جو دروازہ ہے داخل ہو جاؤ اور یہ کہتے جاؤ حِطَّہ، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ حِطَّہ کسی چیز کا گرنا، گناہ کو ہمارے گرا دے، معاف کر دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اس کلمے کو، اس لفظ کو ان ظالموں نے بدل ڈالا۔ حِطَّةٌ کے بجائے حِنْتَةٌ کہتے ہیں گندم کو، گویا کہ اس وقت بھی ان کو معافی اللہ کی طرف سے، ان کو معافی مطلوب نہیں تھی، گناہوں کی بخشش مطلوب نہیں تھی۔ حِنْتَہ گندم یعنی کہ اناج چاہیے، دانہ چاہیے، رزق چاہیے، دنیا چاہیے، بخشش نہیں چاہیے۔ اور عاجزی کے بجائے سیدھے سیدھے بیٹھ کر اپنے کولہوں کے اوپر بیٹھ کر گھستے ہوئے وہاں سے گزرتے، عاجزی، رکوع کرتے، جھک کر گزرتے۔ اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا تھا، وہ بھی تسلیم نہیں کی، یعنی ایک لفظ میں تبدیلی کی، حِطَّةٌ کی جگہ حِنْتَةٌ۔ یہ پورے لفظ کے اندر جو ایک لفظ کے اندر جو الفابیٹ ہوتے ہیں اس حساب سے انہوں نے جو تبدیلی کی حروف تہجی، ایک حروف تہجی کو بدلا ہے۔ یعنی حِنْتَةٌ اور حِطَّہ میں فرق یہ ہے، حِطَّہ میں دو طوا ہے، پہلی طوا کو انہوں نے نون کے ساتھ تبدیل کر دیا، ایک حرف کی تبدیلی کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت میں ایک حرف کی تبدیلی بھی اللہ کو گوارا نہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ بس یہ انہوں نے کیا، اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو قرآن۔ کیوں؟ انہوں نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ کے نازل کردہ دین کو بدل دیا تھا، حِطَّةٌ کو حِنْتَةٌ سے ایک حرف کی تبدیلی کی تھی۔ آج لوگ پورا دین نیا لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر اضافہ کر دیا، نئی خود ساختہ دعائیں بھی بنا لی، نئی نمازیں بھی بنا لی، اپنی طرف سے روزے بھی بنا لیے، قیام اللیل بھی بنا لیے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ رجب کے مہینے میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے کہ اپنی طرف سے چیزیں بناؤ اور دین میں داخل کرو۔ رجب کے مہینے میں کئی نمازیں نکالی، آپ سنیں جب ان سے بات چیت ہوتی ہے یا سوشل میڈیا پر ان کے پیج کو دیکھا جاتا ہے، اپنے لوگوں کو ایسے قابو کیا ہوا ہے، ہیک کیا ہوا ہے، بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز، ساری زندگی کے گناہ معاف کرنے والی نماز، صلاۃ ام داؤدی کے نام سے ایک نماز نکالی، عبادت معاجن کے نام سے ایک عبادت نکالی۔ 22 رجب جو آ رہی ہے، اس پر کنڈوں کی خاص رسم کو ایجاد کر لیا، جس میں شرک کے ساتھ اس نئی عبادت کا وجود بھی انہوں نے اس شریعت میں داخل کر دیا۔ ان کے لوگ واہ واہ سبحان اللہ جزاک اللہ بولے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا یہ نہیں پوچھتا کون سی صحیح احادیث میں یہ عبادت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ شرح صدر ہم بھی بصارت حاصل کرنے کے بعد وہ عبادت کریں۔
وہ بھی اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں۔ صلاۃ الرغائب ہر رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات مغرب اور عشاء کے درمیان خوب عبادات کرو، تمہاری ساری زندگی گناہ معاف ہو جائے۔ صلاۃ الرغائب خاص نام نبی علیہ السلام کی ذخیرہ احادیث میں سے کسی صحیح حدیث میں آپ کو اس کا حوالہ نہیں ملتا، خود بنائی گئی ہے۔ بڑی جرأت ہے، بہت بڑی جرأت ہے، اپنی طرف سے ایک طریقہ نئی نماز نکالی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل کی جائے۔ اسی طرح صلاۃ ام داؤد جو رجب میں یہ لوگ اہل بدعت کرتے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دعا سکھلائی، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات کو سوتے وقت صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے، وضو بناؤ اور پھر جو باقی اذکار ہیں پڑھنے کے بعد تمہاری آخری دعا یہ ہونی چاہیے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا باوضو ہو کے باقی اذکار کر کے آخری یہ دعا ہو، اس کے بعد سکو۔ اگر اسی رات نیند میں فجر سے پہلے تمہیں موت آ گئی تو توحید پر وہ موت ہوگی، فطرت بھی ہوگی، اہل جنت پہ تمہارا شمار ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جب دعا دہرانے لگا وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آخری لفظ نبی علیہ السلام نے سکھایا تھا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْ، میں نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْ، نبی کی جگہ رسول کا لفظ بول دیا۔ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں۔ اور کچھ اہل رسول نے فرق کیا ہے، نبی وہ جو سابقہ رسول کی شریعت کو آگے بڑھائے، رسول وہ ہوتے تھے جو پوری نئی شریعت لاتے تھے۔ یعنی اگر یہ فرق کچھ علماء نے کیا ہے تو اس حساب سے بھی رسول کا درجہ بڑا ہے نبی کے مقابلے میں۔ یہاں دعا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نبی کا لفظ نکلا، صحابی نے دہراتے ہوئے رسول کا لفظ کہا، منع فرما دیا، فرمایا نہیں، وَقُلْ مَا قُلْتُ لَكَ، تو نے اس دعا میں نے جو الفاظ تمہیں بتائے وہی الفاظ پڑھنے، اجازت نہیں۔ یہ دین ہے، عبادات اسے کہتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں مختصر عبادات، لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ان میں بڑی برکت ہے۔ شریعت سے ثابت نہ ہو، انسان عبادت کے ڈھیر جمع کر دے، تھکا دے اپنے آپ کو، سارا مال لٹا دے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہاں ایک عمل بھی قبول نہیں، کوئی خیر نہیں ایسے عمل۔ جنگ یمامہ، گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے اس کا ذکر سنا تھا۔ مسلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا جو دعوے دار تھا، اس کے خلاف امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں لڑائی کی گئی۔ ختم نبوت کا دفاع صحابہ کرام نے خوب تر کیا۔ مسلمہ کذاب وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا، ہلاک ہوا۔ لیکن اس جد و جہد محنت میں 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، 70 قراء، فقہاء، علماء، حفاظ۔ اللہ رب العالمین نے بڑی فراست عطا فرمائی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ قوموں میں امتوں میں ملہم محدث لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے جن کو درست باتوں کا الہام ہوتا تھا۔ میری امت میں اگر ہے تو وہ عمر بن خطاب۔ یہاں بھی اللہ نے الہام کیا۔ عمر بن خطاب امیر المومنین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین، نبی علیہ السلام فوت ہو چکے، قرآن اب مکمل، لیکن ایک جگہ ایک نسخے پہ کتابی صورت میں محفوظ نہیں ہے، ہمارے سینوں میں محفوظ ہے، لیکن جن مقدس ہستیوں کے سینوں میں محفوظ ہیں وہ مختلف جنگوں میں شہادتیں حاصل کر کے اللہ کی طرف جا رہی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کے قرآن کا حصہ ہم سے نکل نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، پھر ہم اللہ کے قرآن کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ میرا مشورہ یہ ہے، آپ امانت دار اور ذمہ دار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو حکم دیں کہ وہ قرآن کو ایک نسخے پر جمع کریں۔
یہ الہام ہوا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ پوری تفصیل لائے فضائل قرآن۔ امیر المومنین عمر بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کہتے نہیں کیف افعل امرا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر، نبی علیہ السلام نے قرآن کو جب کتابی صورت میں جمع نہیں کیا، میں کیوں کروں؟ یہ نیا معاملہ کہیں بدعت نہ ہو جائے، میں گنہگار نہ ہو جائے۔ اس قدر وہ ڈرتے تھے نیا معاملہ کرنے سے۔ آج اس دور میں ایسے لوگ نکل چکے ہیں دین کے نام پہ نئی دعا، نئی عبادات، نئے طریقے، نئی نمازیں نکالنے کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، نکالتے رہے ہیں۔ جس طرح مشین سے چیزیں ایجاد کرتے رہو، نکالتے رہو، ڈزن کی ڈزن، کئی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، بدعات بھی ایسے سینکڑوں کی تعداد میں نکل رہے ہیں۔ امت کے افضل ترین انسان کس قدر ڈر رہے، ڈر دیکھیں، خوف دیکھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، مباحثہ ہوا، تکرار ہوتی ہے، بالآخر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں آتی ہے، سمجھ جاتے ہیں بدعت نہیں ہے بلکہ اس کی ضرورت ہے، وہی قرآن محفوظ ہو جائے گا، کوئی دین میں نیا معاملہ نہیں ہوگا، اضافہ تھوڑی ہوگا۔ قرآن جو مختلف اجزاء میں ہے، لکھا ہوا مختلف اجزاء میں تھا، پتھروں پر، کھجور کے درخت کی ٹہنیوں پر اور مختلف ہڈیوں پر قرآن کو لکھ کے محفوظ کیا ہوا، لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، تو اس کو ایک نسخے میں جمع کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ کاتب وحی زید بن ثابت کو بلاتے ہیں، امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی یہی حکم دیتے ہیں، وہ بھی اٹھتے ساتھی، دونوں ہستیوں سے یہی سوال کرتے ہیں، کیف تفعلان امرا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دونوں مجھے ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کی۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ابو بکر نے پھر اسی طرح سمجھایا جس طرح عمر نے بات کی تھی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، مجھے سمجھ میں آ گیا یہ بدعت نہیں ہے، یہ قرآن کی حفاظت ہے۔ پھر اس طرح قرآن ایک نسخے پہ جمع کیا گیا، جامع القرآن، اسی لیے جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اللہ نے 7 لغتوں کی اجازت دی تھی، اس کی وجہ سے کچھ مسائل ہو رہے تھے، ان 6 لغتوں کو حذف کروا کے لغت قریش میں قرآن کو جمع کر، آج وہی نسخہ صحیفہ بخاری پوری دنیا میں مروج ہے۔ یہ نیکیاں ہیں، صدقہ جاریاں ہیں جو ان 3 شخصیات کے لیے اللہ نے جاری کر۔ ضمناً ہمیں صحیح بخاری کے اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اللہ نے قرآن جمع کرنے کا کام ان تینوں خلفاء سے الہام ہوا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، امیر المومنین راضی ہوئے، قرآن ایک نسخے پہ جمع ہو گیا۔ پھر ایک لغت پہ جمع کروانے والے پھر دوبارہ عثمان غنی رضی اللہ۔ پوری امت کے لوگ اس وقت سے قیامت تک جو جو قرآن پڑھتے رہیں گے، جس طرح پڑھنے والے کو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، یہ 10 نیکیاں انہی تینوں شخصیات کے کھاتے میں بھی جا رہی ہیں۔ کتنے خوش نصیب۔ ایک اور بات، وہ بھی ضمنی بات ہے ہمارے موضوع سے ہٹ کر، جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، قرآن پر ایمان وہی آدمی رکھے گا جن کا ان تینوں شخصیات پر اعتماد، جن کا عقیدہ یہ ہے یہ تینوں امانت دار تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سچے وزیر اور مشیر تھے، کوئی خیانت نہیں کی، کوئی لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جن کا عقیدہ یہ ہو، ان کے لیے دشمنی ہو دل میں، انہوں نے حق کھائے، ظلم کیے، اور قرآن کے اندر سے آیات امامت بھی تعریف کر دی، ہٹا دی، آپ بتائیں وہ اس قرآن کو کیا مانے؟ یہ فی البدیہہ اس معاملے کو ہم سمجھ سکتے ہیں اسی اصول سے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ اس طرح تعلق جوڑا ہے ان تینوں شخصیات۔ اصل مسئلہ جس کی وجہ سے واقعہ آپ نے سنا، کس قدر ڈرتے تھے صحابہ کرام کہ دین میں کوئی نیا معاملہ نہ ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، جلدی جلدی، ارکان کی ادائیگی مکمل نہیں ہے، رکوع کے اوپر اٹھتا ہے، کمر پوری سیدھی نہیں تھی، فوراً سجدے میں، سجدے سے اٹھتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھا جاتا ہے، بیٹھا ہی نہیں، فوراً دوسرا سجدہ، سلام پھیرتا ہے۔ پوچھتے ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عرصے سے نماز پڑھے؟ منذ 40 سنہ، کہنے لگا 40 سال سے میری نماز ایسی۔ فرمایا ما صلیت،
40 سال سے تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، کیونکہ محمد رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تمہاری نماز نہیں۔ آج صوفیت نے جو زہر پھیلایا ہوا بالخصوص بر صغیر میں، اس زہر میں جہاں نئی نئی بدعات ایجادات ہیں، یہ بھی ایک نظریہ بڑا مشہور ہو چکا ہے عوام الناس میں کہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہی تو ہے، جیسے بھی عبادت کرو اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ کہتے ہیں کوئی ہاتھ سینے پر باندھے، کوئی زیر ناف باندھے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے، رفع الیدین کوئی نہیں کرتا، اور کوئی ہاتھ باندھ کر پڑھے، کوئی چھوڑ کر پڑھے، جو جس طرح پڑھے۔ ارے بھائی رکوع اور سجدہ تو کر رہا ہے، اس کو کرنے دو۔ آپ دیکھیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ، 40 سال تک فرمایا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ یہ ظالم اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یعنی ہم نبی علیہ السلام کا حق جو پوری امت پر ہے کہ ہر عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اس حق کو یہ ضائع کر رہے ہیں، اس پر قراض کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے ہی نہیں۔ پھر بھی دعویٰ یہ ہے کہ عاشق رسول ہم۔ نبی علیہ السلام کی محبت اسی بات سے ثابت ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی اطاعت فرما برداری، آپ کی آئینی اور شرعی حیثیت وہ اہل حدیث نے جو دی ہے، محدثین نے دی ہے، وہی آئینی شرعی حیثیت سے ہی نبی علیہ السلام کی ساتھ محبت کرنے والے پہچانے جاتے ہیں۔ 22 رجب کو یہ جو کنڈوں کے نام پہ رسم ہوتی ہے، ہمارے عوام الناس میں مشہور یہ ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اہل بیت کے افراد میں سے گزرے ہیں کہ ان کے نام کے یہ کنڈے ہیں۔ اور پھر ایک واقعہ بھی من گھڑت واقعات بغیر سند کے لوگوں میں مشہور کرتے ہیں کہ ایک خاتون کو کہا تھا کہ ہر سال 22 رجب کو میرے نام پہ تو کنڈے کرتی رہنا، تیری جتنی پریشانیاں اللہ حل کر۔ وہ ہر سال کنڈے کیا کرتی تھی، مختلف سالن پکانا اور غربا میں تقسیم کرنا 22 تاریخ کو، رجب کی 22 تاریخ، اس سے اس کا سارا فقر اور پریشانیاں ختم ہو۔ یعنی تھوڑا اگر دین کی اللہ نے ہمیں سمجھ دی ہے، جو واقعہ بیان کرنے والا ہے، آپ اس سے پوچھیں اپنے بڑوں سے۔ اس کی ایک پہلی بات ہے کوئی حوالہ ہی نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، کوئی حوالہ نہیں، بغیر حوالے کے تم نے دین کیسے بنا لیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دین مکمل ہوا، اس کے بعد کیا کسی صحابی، تابعی یا کسی امام اہل بیت کو یہ اختیار تھا کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی رسم داخل کرے؟ تیسری بات، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کنڈے کرنا کتنا بڑا شرک ہے۔ اللہ نے سورۃ النحل میں، اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورہ البقرہ میں اور قرآن میں ایک دو مقامات اور پر بھی غیر اللہ کے نام پہ جو جانور ذبح کیے جائیں، جو مال عبادت کی جائے، اس کو حرام قرار دیا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور تم لوگوں میں شرک مروج کرتے جا رہے ہو۔ اس نام اس تاریخ پہ خصوصی کھیر پکانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، کنڈے کرنا، سالن بنا کے تقسیم کرنا، اس رسم کے نام پہ، جہاں یہ غیر اللہ کے نام پہ نیاز ہے۔ اللہ نے حرام کر دیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وہ مردار جو حلال جانور اپنی موت آپ پر جائے ذبح کرنے سے پہلے حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ اسی طرح تمہارے اوپر بہتا ہوا خون، ذبح کرتے وقت جو خون بہہ رہا اس کا کھانا حرام ہے، اور خنزیر بھی حرام، خنزیر کا گوشت حرام۔ ان تینوں چیزوں کے ساتھ جو چوتھی چیز ملائی ہے غیر اللہ کے نام پہ نظر ہونے، وہ بھی حرام، چاہے وہ حلال ہو، حلال جانور صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے، نیت یہ کہ فلاں بزرگ، فلاں قبر والا، فلاں اولیاء وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، وہ یہ کام کرنے سے پھر اس کی برکتوں سے میرا رزق کشادہ ہو جائے گا، یہ حرام۔ یہ قرآن جاہل دیسی کی نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا پتہ ہے، اور لوگ ہر نئی نکلی چیز کو پھر دین بنا کر اس پہ ایسا جھپڑتے ہیں۔ ان لوگوں کی اہل بدعت کی ایک علامت آپ کو یہ بھی ملے گی، صحیح جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، رمضان کی عبادت ہے، لیلۃ القدر، ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت، عرفہ کا روزہ، محرم 9-10 کا روزہ، ہم نے تجربہ کیا، آپ بھی دیکھیں، ان چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں، باقی بدعت والے معاملات پر بڑا زور دیں گے۔
ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے جو سنت سے ثابت ہیں، جو ان کے مولویوں نے بدعات کر کے نئی نئی رسومات نکالی ہیں، ان پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار، بڑی مشقتیں، بڑی محنت، ساری شہری رات جاگیں گے۔ اس موضوع کی تمثیلات، تطبیقات کی کچھ چیزیں بیان کی جائیں۔ 27 رجب کو شب معراج منانا، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، اشارہ دیں، اشارہ آپ کو بتا دوں، نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کا جسم اطہر سمیت شرف عطا فرمایا، قرآن میں موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ الاسراء، پہلی آیت۔ یہ معراج کس مہینے میں ہوئی، تاریخ کون سی ہے، صحیح احادیث میں اس کا کہیں تعین نہیں ہے۔ ان ظالموں نے اپنی طرف سے معراج کا تعین 27 رجب کو کیا، پھر اس رات کو ہر سال عبادت کی رات کر کے منانا شروع کر دیا۔ صحابہ، تابعین، ائمہ، چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمیت کسی امام سے اس کا فتویٰ نہیں ملا۔ یہ ہے خود ساختہ دین۔ تعین نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام نے اس رات کو عبادت کر کے منائی۔ پہلی بات یہ کہ تعین اس لیے نہیں ہے، ہر سال اس کو عبادت سمجھ کے منایا نہیں، نہ دن کا خاص روزہ رکھا گیا، نہ رات کی خاص عبادت کی گئی، نہ کوئی چراغاہ کیا گیا کہ بلڈنگ اور مساجد کو تم چراغاہ کر دو، ان کو تم کیا ہے روشنیاں جلاؤ۔ سارا فساد کا دین کیا ہے، لوگ یہ چیز سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے پھر شعبان کے مہینے میں شب برات کے نام سے 15 شعبان کو ایک اور پھر عبادت نکال دی، ساری رات جاگنے کی بھی قرار دی اور روزہ بھی۔ نہ اس روزے کا فائدہ ہے، نہ ان عبادات کا فائدہ ہے۔ یہ ساری عبادات خود ساختہ جو صحیح آسانی سے ہمیں نہیں ملتی۔ لوگ دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں، اسی کو دین بنا لیتے ہیں۔ یہی ناکامی کی وجہ ہے، اور وہی چیز ان کو سمجھائی جاتی ہے، اور یہ لوگ اسی چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، جو صحیح دین ہے، نبی علیہ السلام نے جو امت کو دیا ہے، ہم اس دین کو چمٹ جائیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں بڑی خیر ہے، اسی میں ہم سب کے لیے نجات ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔